اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے وہ جہاد پر ہے، اور جو امت مسلمہ کو جو پیش آنے والے حالات ہے فرقہ واریت اور دیگر چیزوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران سورۃ نمبر 3 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَاجْتَمِعُوا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی جو ہے وہ قرآن کریم ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، یہ اللہ کی رسی ہے۔ اس کو ہمیں مضبوطی سے تھامنا پڑے گا، ان سے رشتہ مضبوط کرنا پڑے گا۔ ان حالات میں صحابہ کرام سے بھی رشتہ مضبوط کرنا ضروری ہے، لیکن جو صحابہ کرام کو جو فیض ملا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور اہل بیت سے، ان کے در سے ملا۔ ہمیں ان سے رشتہ مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ جہاں تک جہاد کا بات ہے، وہ جہاد کا مطلب ہی جہدہ سے نکلا ہے، کوشش۔ یہ کسی معصوم کو قتل کرنے کا نام نہیں ہے، کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہوں پر حملہ کرنے کا نام جہاد نہیں ہے۔ جہاد تو حق کا نظام قائم کرنے کے لیے، ظالم کا سر کچلنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا اہل بیت نے جہاد کیا، مولا علی نے کیا، مولا حسن نے کیا، حسین نے کیا، حضرت ابوبکر عثمان نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، حضرت ابو ایوب انصاری نے کیا، جعفر طیار نے، حضرت عمار نے، بلال حبشی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا۔ ان کا مقصد تھا ظالم ہے، جو ظلم ہے اس کو ختم کیا جائے، عدل انصاف قائم کیا جائے، شریعت کے اصولوں کو قائم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ عنکبوت سورۃ 29 اور آیت 69 میں کہ جو کوئی جہاد کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جہاد کرو، جیسے جہاد کرو اور ظلم نہ کرو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ، اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ سورۃ 2 میں فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑیں، اور ظلم نہ کرنا، حد زیادتی نہ کرنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی جہاد کا کیا تو اس کے اصول رکھے گئے، کسی بھی معصوم بچے اور تو قتل نہیں کیا جائے گا، بوڑھے لوگوں کو نہیں قتل کیا جائے گا، اور کسی عبادت گاہ پہ حملہ نہیں کیا جائے گا، اور درختوں کو بھی کاٹنے سے آقا نے منع فرمایا۔ یہ تو جہاد کے اصول ہیں۔ آپ کسی معصوم عورت بچوں کو نہیں مار سکتے، اور آپ کبھی بھی جو ہے وہ کسی پہ زیادتی نہیں کر سکتے۔ اسلام نے اصول دیے ہیں، صرف اسی کی گردن کاٹی جائے گی جو آپ پہ حملہ کرے گا۔ فتح مکہ میں دیکھ لیں آقا کائنات حبیب رب العالمین نے دشمنوں کو معاف کیا، زیادتی بدلہ نہیں لیا کوئی۔ ہاں، اللہ کی حدود کو جو پامال کیا جاتا تھا، حضور پاک جو تھے وہ اس کا قصاص ضرور لیتے تھے۔ اپنی ذاتی بدلہ کبھی آقا کائنات نے لیا ہی نہیں ہے اپنی زندگی میں، اور یہ ہے جہاد کے اصل اصول۔ اب آپ دیکھیں، مجھے بہت افسوس ہے، کہنا چاہتے ہیں میں سیاسی بات نہ، میں سیاست سے میرا تعلق ہے نہ میں سیاست کرتا ہوں، لیکن ایک بات بہت عجیب ہے ہمارے ملک میں اور یہ ادھر کے کہ فرقہ واریت بہت زیادہ ہے۔ کوئی اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے، میں سوشل میڈیا پہ کوئی بھی اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے اسے شیعہ ہونے کا ٹیگ دے دیا جاتا ہے، کوئی صحابہ کی شان بیان کرتا ہے اسے دیوبندی کہہ دیا جاتا ہے، جو کائنات کے نبی کی شان بیان کرتا ہے اسے سنی ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے، جو اللہ رب العزت کی شان بیان کرتا ہے اسے وہابی اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہم کر رہے ہیں؟ ہم جہاد کریں گے اس ایسے؟ ہم کیا اللہ کو بانٹ کے، رسول اللہ کو بانٹ کے، اہل بیت کو بانٹ کے، صحابہ کو بانٹ کے ہم جہاد کریں گے؟ کس طرح ہم جہاد کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے مائنس اللہ کی توحید کو کر سکتے ہیں؟ آپ کس طرح سے رسول اللہ کی رسالت کو صرف دوسروں سے مخصوص کر سکتے ہیں؟ آپ کس طرح اہل بیت کے ذکر کو ایک مخصوص فرقے سے کر سکتے ہیں؟ آپ کس طرح صحابہ کرام کی قربانیوں کو، اہل بیت کی قربانیوں کو ایک آپ الگ رکھ رہے ہیں؟ آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے؟ آپ کو کس نے حق دیا سوشل میڈیا پہ آپ حضرت علی پہ تانے کسے، حضرت حسن حسین کی شہادت کا مذاق اڑائیں؟ آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے؟ آپ کو کس نے حق دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کو ایک فرقے تک محدود کرے؟ آپ کو کس نے حق دیا کہ اللہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا خالق مالک ہے اس کو ایک فرقے تک محدود کر دے، صحابہ کرام کو ایک فرقے تک محدود کرے، حضور پاک کو، اہل بیت کو؟ کتنا بڑا ظلم آپ کر رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ حالات کیا ہے اس وقت امت مسلمہ کے، اور آپ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ ان ہستیوں نے تو اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا، اور آپ یہ ظلم کری جا رہے ہیں۔ مسلمانوں پہ کہاں ظلم نہیں ہو رہا، کشمیر میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، برما میں ہو رہا ہے، افغانستان میں ہو رہا ہے، چچنیا میں ہو رہا ہے، شام میں ہو رہا ہے، یمن میں ہو رہا ہے، پتہ نہیں کہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اور آپ کو سعودی عرب میں بھی دھماکے ہوئے ہیں،
ابو धाबी में भी लोग मारे गए हैं, ईरान में भी लोग मारे गए, तुर्की में भी लोग दहशतगर्दी हमलों में मारे गए, पाकिस्तान में मारे गए हैं। यानी हर जगह मुसलमानों के साथ जुल्म सितम हुआ। चचनिया में भी हुआ। आज लोगों को यूक्रेन बड़ा याद आ गया कि यूक्रेन पे जुल्म हुआ है। इसी यूक्रेन ने पहले मुसलमानों पे जुल्म किया था। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है, जंग कर होनी चाहिए, लेकिन जो हमें कह रहे हैं कि रशिया की मजम्मत करें, आप उनसे पूछें क्या कभी उन्होंने इंडिया की मजम्मत की कि कितनी औरतों का रेप किया जाती की कश्मीर में, उसका कभी मजम्मत की है इन्होंने कभी इसराइल की मजम्मत की कि उसने जो इतना बड़े जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े हैं, ये तोड़े हैं फ़लस्तीन में, उसकी कभी मजम्मत की? इन्होंने कभी ये मजम्मत की कि बर्मा की बच्चियों के साथ जो सलूक किया, उनके जिस्म के हिस्सों को खाया गया, उन्होंने पका के खाया, इसकी कभी इन्होंने मजम्मत की? नहीं की। सिर्फ सिलेक्टेड मजम्मत काफ़ी नहीं है। आप इतने इंसानी हकूक़ के चैम्पियन, आपको यूक्रेन, और एक मैं मीडिया रिपोर्ट देख रहा था, मुझे बड़ा अफसोस है उसका, कहते हैं, और उस इंग्लिश का मैं उसका तर्जुमा उर्दू में करूँगा, उन्होंने कहा कि द यूक्रेनियन पीपल हैव ब्लॉन्ड हेयर एंड दे आर वाइट, कि जी उनके साथ जुल्म हो रहा है क्योंकि देखिए वो तो जी गोरे हैं और उनके बाल जो है बड़े खूबसूरत है। मैंने कहा इसका क्या मकसद है? यानी खूबसूरत लोगों के साथ जुल्म हो तो वो जुल्म है, जो खूबसूरत ना हो तो उसका जुल्म है, वो जायज़ है? किस कदर ये बेखुदा बात है, किस कदर ये बेशर्मी की बात है। और जब मुसलमान जिहाद करे उसका जवाब दे, उसके लिए कोई असला उठाए, उन मुल्कों में जहाँ जुल्म हो रहा है तो उसे दहशतगर्द कहा जाता है। ये क्या जुल्म है? इकबाल ने क्या हूँ फरमाया था, थी हम ही एक जो शिकवा में, थी हम ही एक तेरे मार के हराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दिए जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की। तू ही कह दे के उखाड़ा दरे हैबर किसने, शहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने, तोड़ मखलूक को खुदाबंदों के पैकर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फार के लश्कर किसने, किसने ठंडा किया आतश का दाए ईरा को, किसने फिर जिंदा किया तस्कराए यज़दा को। ये मुसलमान थे। मौला हुसैन नवासे रसूल इमाम कायनात की उनकी ज़िंदगी पे एक किताब है सीरत इमाम हुसैन, अबू उमर अंसर साहब ने लिखी है रहमतुल्लाह अलैह ने। उसमें आखिर में मैं आपको बताता हूँ उन्होंने जिहाद किया, किन सिर्फ करबला का जिहाद नहीं मौला हुसैन ने किया, उन्होंने हज़रत हुसैन ने यूरोप से लेकर अफ्रीका तक जिहाद किया। हज़रत हुसैन उस्मान के दौर में तक हज़रत हसन ने जिहाद किया, मौला अली ने किया, हज़रत अबू बकर उमर उस्मान ने किया। आप हमें चाहिए जिहाद करें जालिम कुव्वतों का। वक्त आएगा कि इंशाल्लाह ये पूरे दुनिया में इस्लाम का झंडा लहराएगा, इमाम मेहदी लहराएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हमें भी तौफीक दे कि हम करें। हम जुल्म सितम जो हो रहा है उसके आखिर में कहूँगा जो इंडिया में भी जुल्म कर रहे हैं अपने मुल्क में इधर उधर, इसकी भी मजम्मत करें। रसूलुल्लाह की तौहीन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी सूरत, चाहे जो मर्जी करें। हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पहरा दिया था, देंगे और देते रहेंगे जैसे अहले बैत और सहाबाए किराम ने दिया। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, सब के अंदर दिलों में इस फिरका वारियत की लानत से हमें निजात अता फरमाए। आमीन। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।